لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں کے اوپر کبھی تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ یہ لو قسمیں کون سی ہیں؟ یہ سورۃ المائدہ میں بھی جائے گا ذکر، اس کا آئے گا۔ عربیوں کی عادت تھی کہ وہ ہر معاملے میں کہتے ہیں واللہ، ابھی بھی آپ دیکھیں نا، واللہ تاللہ ان کا تقیہ کلام ہے، یہ لو قسم کہلاتی ہے۔ اس قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، نہ یہ قسم شمار ہوتی ہے، نہ سننے والا یہ لے رہا ہوتا ہے کہ یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے۔ سننے والے کو یہ کہتا نا بھئی اللہ کی قسم میں نہیں انہوں ملنا۔ اب یہ ایک عام فی البدی کہہ دینے میں، اور یہ کہنا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں اپنے اوپر قسم ڈالتا ہوں کہ فلاں کو نہیں ملوں گا، یہ تو ہوگی پکی قسم۔ اور ایک بول چال میں ویسے قسمیں 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 کچھ نہیں ہوتا۔ اور قسم بھی یاد رکھیے مستقبل سے ریلیٹڈ ہے، ماضی سے ریلیٹڈ قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، وہ قسم نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ جی ایک بندے نے فلاں بندے سے ملاقات کی ہے، اور وہ اس کے سامنے سٹیٹمنٹ دیتا ہے اللہ کی قسم میں اس سے نہیں ملا، تو ایک پاسٹ ٹینس کی بات ہے۔ اگر وہ ملا بھی ہوا ہے نا تو قسم کا کفارہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے مستقبل کے لیے کوئی بات نہیں کی ہے، ماضی کی ایک بات پہ جھوٹ بولا ہے، گناہ کبیرہ، لعنت کا مستحق ہوا ہے، توبہ کرے گا۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں فلاں سے نہیں ملوں گا، میں قسم کھاتا ہوں، اور قسم زبان سے کھانی ہوتی ہے، دل میں سوچنے سے قسم نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نہیں ملوں گا مستقبل کی بات، اب وہ ملتا ہے یا ملنا چاہتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ قسم کو توڑے گا۔ ظاہر ہے مل بیٹھا تو قسم ٹوٹ گئی، آٹومیٹکلی کفارہ دے گا، اور اگر ملنا چاہتا ہے، اس سے پہلے قسم توڑنا چاہتا ہے، تب بھی توڑ لے، کفارہ ادا کرے۔ یہ زیادہ ایشو آتا ہے طلاق کے ایشوز میں، جب کسی کو دھمکی لگائی ہوتی ہے میں فلاں کو ملا تو میری بیوی کو 3 طلاق، یا بیوی کو کہہ دیا کہ تو جا کے اپنے بھائی سے ملی تو تجھے 3 طلاق۔ اب یہ وہ معاملے ہیں جو آپ کو پہلے ہی توڑنے ہوں گے، بعد میں تو تہاڈے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہنا، ٹھیک ہے، وہ طلاق ہی ہو جانی ہے، بعد میں آپ جتنے مرضی کفارے دے، بیوی گئی، کفارے تو بعد میں بنیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لو قسمیں جو ویسے بولنے میں کہہ دیتے ہو نا، اس میں پکڑ نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے جب آپ جھوٹ نہ بول رہے ہو۔ ایک بندہ جو ہے وہ خریداری کے اندر، کئی لوگ ہیں وہ مطلب قسم اٹھا کے جھوٹ بول کے کہتے ہیں جناب کہ اللہ کی قسم میرا تو اتنے کا مال آیا تھا، اس میں تو نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے تو سچی قسم اٹھانے پہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی سچی قسم اٹھا کے بھی کاروبار کرتا ہے نا تو اس کا مال تو بک جائے گا، برکت اٹھ جائے گی، تو جھوٹی تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو یہ ہمارا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ بھی گاہک ٹوٹ جائے گا، گاہک جدھر اس نے جانا ہے ادھر ہی جانا ہے۔ آپ سٹریٹ فارورڈ بات کریں، یہ فکس پرائس کی جتنی شاپس ہیں ان کو کیوں نہیں ٹینشن ہے، کوئی دوسری بات نہیں کرتے۔ برانڈز ہیں جتنے آپ دیکھیں، آج تک KFC یا میکڈونلڈ پہ آپ نے کوئی لڑائی ہوتے دیکھی ہے کہ جی آپ ادھر یہ بھی کہیں کہ جی چکن تو 200 سے 150 پہ آ گیا، 400 سے اتنے پہ آ گیا، تو آپ یہ ابھی تک وہی پیس دے رہے ہیں، کبھی دیکھی ہے؟ تو ان کا کاروبار بند ہو گیا؟ ایسا نہیں۔ حالانکہ پاکستان میں جو چکن لے رہے ہوتے ہیں عموماً، ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو ریٹ کم ہونے سے فرق پڑتا ہے نا، کوئی امپورٹڈ چکن تو نہیں ہوتا، آلو چلے انہوں نے امپورٹ کیے ہوتے ہیں باہر سے، وہ مہنگے والے ہوتے ہیں، لیکن چکن تو یہیں سے وہ خرید رہے ہوتے ہیں نا، تو فرق تو پڑنا چاہیے، تو ان سے کوئی بحث نہیں کرتا۔ یہ تو اب کورونا کی برکات ہے کہ ان کے ریٹ تھوڑے نیچے آ گئے ہیں، کیونکہ وہ تو بالکل ہی رہ گئے ہیں نا، ادروائز تو ان کے ساتھ کوئی بحث بھی نہیں کرتا تھا، تو ان کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، بلکہ اللہ تعالیٰ ان قسموں پہ گرفت فرمائے گا جو تم نے پختہ ارادے کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ کھائی ہوں گی۔ اس کو میں پہلے ہی بریف کر چکا ہوں، ایک ہے فی البدی بولنا اور ایک ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور حلم والا، یعنی برداشت کرتا ہے تمہاری غلطیوں کو اور بخش بھی دیتا ہے۔